وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبائه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. رواه البيهقي في شعب الإيمان، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو تراویح میں پورا قرآن کریم سننے اور سنانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سنانے والے بھی مستحق مبارکباد ہیں اور سننے والے بھی مستحق مبارکباد ہیں. ہی سعادت بزور بازو نیست، ہی سعادت بزور بازو نیست، تا نبخشد خدائے بخشندہ. یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اس کی نوازش سے، اس کی عنایت و مہربانی سے ہوا ہے. اگر اس کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو ہم بھی بہت سے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں یہ اس عظیم نعمت سے محروم ہوتے. تو ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور بظاہر یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے. بھئی آپ نے پورے مہینے میں، یعنی 25، آج 25ویں شب ہے، 25 رات میں آپ نے قرآن کریم مکمل کیا ہے. روزانہ کتنا وقت دیتے تھے؟ گھنٹہ سوا گھنٹہ. 24 گھنٹے میں سے گھنٹہ سوا گھنٹہ. لیکن اس گھنٹے اور سوا گھنٹے کی قربانی پر آپ نے کیا کچھ کمایا ہے، یہاں رہ کر اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جب ہماری یہ کھلی ہوئی آنکھیں بند ہوں گی، جو حقیقت میں کھلیں گی، ابھی بند ہیں، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا گھنٹے سوا گھنٹے کی قربانی دے کر کے ہم نے کیا کچھ پایا تھا. اور اس وقت حسرت ہوگی کہ کاش بجائے گھنٹے سوا گھنٹے دینے کے ہم نے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے دیے ہوتے. پارا سوا پارا سننے اور پڑھنے کے ہم نے 2-4 پارے پڑھے ہوتے. اس وقت حسرت ہوگی، لیکن اس وقت کی حسرت اور پچھتاوا کام نہیں آئے. بہرحال آپ سب مستحق مبارکباد ہے کہ آپ نے یہ عظیم کلام سنا اور سنایا. پوری دنیا میں ان گنت اور لا تعداد نعمتیں ہیں، ان گنت اور لا تعداد مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور بڑی عظیم عظیم اور بڑی عجیب عجیب مخلوقات ہیں. آسمان دیکھیں اللہ کی کیسی مخلوق ہے. جدھر دیکھیں کہیں کوئی کنارہ نظر آ رہا ہے اس کا. اور پھر آسمان میں چاند، سورج، ستارے، زمین کو دیکھ لیں، پہاڑوں کو دیکھ لیں، سمندروں کو دیکھ لیں، خود اپنے آپ کو دیکھ لیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. مجھے ڈھونڈ رہا ہے، اپنے اندر ڈھونڈ دے،
اپنے اندر ڈھونڈ، نظر نہیں آتا میں تم کو؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تمہارے اپنے وجود میں ہوں، وہاں مجھے دیکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے، لیکن بہت کچھ ہونے کے باوجود مخلوق تو ہے نا، مخلوق ہے، نہیں تھے پھر ہوئے، اور پھر موت طاری ہوئی دنیا سے چلے گئے۔ جبریل کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، لیکن آسمان اور زمین، پہاڑ، چاند اور سورج اپنی تمام وسعتوں اور بلندیوں کے باوجود، اور جبریل اور ابراہیم اور محمد اور سارے انبیاء اور اولیاء اپنی تمام تر خوبیوں اور کمالات کے باوجود، یہ سب کے سب ہیں اللہ کی مخلوق، اور اللہ ان کا خالق ہے۔ لیکن اس کائنات میں ہمارے پاس ایک عجیب چیز ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے سینوں میں ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ مخلوق نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی اول اور آخر ہیں، ظاہر اور باطن ہیں، ازل سے ہیں ابد تک ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ بھی ازلی ہے۔ تو یہ کلام آپ نے قرآن تراویح میں سنا اور سنایا، ذرا ہم اندازہ لگائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، تو پھر اس کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام کتنا عظیم ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو جب دنیا میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی ہدایت کے لیے اتارنا چاہا، تو اپنی نورانی مخلوقات فرشتوں کی شکل میں جو ہے، ان میں جو سید الملائکہ ہیں، عظیم ہیں، ان کا انتخاب کیا۔ اور مہینے 12 ہیں، رجب میں بھی اتار سکتے تھے، شوال میں بھی اتار سکتے تھے، لیکن سید الشہور کا انتخاب کیا۔ رمضان جو ہے یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے اور عظیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ اب جس کو اللہ کا نبی عظیم کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو عظیم کہلوا رہے ہیں، تو کتنا عظیم ہوگا۔ ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا جو سید الشہور ہے اور عظیم مہینہ ہے، عظمتوں۔ اور پھر اس مہینے میں 30 راتیں ہیں، اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس کو سیدۃ اللیالی کہا جاتا ہے، سال کی 360 راتوں کی سردار۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب کیا، اور پھر جس پر اتارنا ہے 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رفاقت اور دوستی کا شرف بخشا، لیکن جس کو قرآن دینا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن امام الانبیاء کو دیا، خلاصہ کائنات کو دیا، سید المرسلین کو دیا، خاتم النبیین کو دیا، محبوب رب العالمین کو دیا، شفیع المذنبین کو دیا۔ کتنے عظیم ہیں وہ۔ اور پھر امتیں بہت گزری ہیں، جب 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں تو 1.25 لاکھ امتیں بھی گزری۔ اللہ تعالیٰ نے جس امت کو دینے کا فیصلہ کیا اس کو خیر الامم کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو عظیم کلام کو عظیم فرشتے کے ذریعے سے عظیم مہینے کی عظیم رات میں اپنے عظیم رسول کے ذریعے سے اپنی عظیم امت کو دیا، اپنے عظیم بندوں اور بندیوں کو دیا۔ اب کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اتنی بات سننے کے بعد اب میں نے وہ حدیث جو پڑھی ہے اس پر ہلکی سی گفتگو کروں گا بس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع
کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء. ہم جس کارپیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گندا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صفائی کی ضرورت پڑتی ہے نا. کیسے صفائی ہوتی ہے معلوم ہے سب کو. ہم نے یہ کپڑا پہن رکھا ہے، یہ کپڑا گندا ہو جاتا ہے، اس پر میل کچیل گرد و غبار آ جاتے ہیں، اس کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی صفائی ہم کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیسے صفائی ہوگی. اسی طریقے سے ہمارا بدن گندا ہو جاتا ہے، وجود گندا ہو جاتا ہے، اس کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اس کی صفائی کرتے ہیں اور کیسے صفائی ہوگی ہمیں معلوم ہے. اسی طریقے سے دیوار گندی ہو جاتی ہے تو اس کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے اور صفائی کرتے ہیں، ہمیں صفائی کا طریقہ بھی معلوم ہے. اسی طریقے سے لوہا ہے، اگر اس میں پانی لگ جائے تو اس پر زنگ آ جاتا ہے، مورچہ لگ جاتا ہے، اور اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو مورچہ دھیرے دھیرے لوہے کو کھاتا رہتا ہے اور ایک دن وہ آتا ہے کہ لوہے کی ساری طاقت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو لوہا جس کو آپ موڑ نہیں سکتے تھے، ہلا نہیں سکتے تھے، زنگ لگنے کے کچھ دن کے بعد آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں گے. تو زنگ لگ گیا تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہے. سونا ہے، چاندی ہے، اس میں میل کچیل ہے، ملاوٹ ہے، تو اس کو بھی صاف کیا جاتا ہے اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح سے یہ مادیات میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، ان پر گرد و غبار آ جاتا ہے، ان کی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے کیمیکل ہیں اور چیزیں ہیں اور اس کے ذریعے صفائی ہو جاتی ہے. فرمایا اسی طریقے سے تمہارے سینے میں جو دل ہے، تمہارے سینے میں جو دل ہے، انسان یہ مجموعہ ہے جسم اور روح کا. انسان یہ مجموعہ ہے جسم اور روح کا. انسان کی جسمانی صحت اور تندرستی کا دار و مدار دل کی جسمانی صحت و تندرستی پر ہے. انسان کا دل جسمانی طور پر جتنا صحت مند اور تندرست رہے گا، انسان جسمانی طور پر اتنا صحت مند اور تندرست رہے گا. یہ آنکھ نہ ہو زندہ رہے گا، یہ ہاتھ نہ ہو زندہ رہے گا، ناک نہ ہو زندہ رہے گا، 32 دانت ہیں نہ ہو زندہ رہے گا، کان نہ ہو زندہ رہے گا، لیکن اگر دل نہ ہو تو مر جائے گا. تو جس طریقے سے اس دنیا کا، یہ بھی ایک دنیا ہے، ہمارا وجود جو ہے یہ بھی ایک دنیا ہے، اور اس کا بادشاہ کون ہے؟ دل. اگر دل نے اپنا کام چھوڑ دیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جو روحانی انسان ہے، جو اصل انسان ہے، یہ اصل انسان نہیں ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ اصل انسان ہے. وہ اصل انسان کیوں ہے؟ یہ کون ہے؟ ابا. یہ کون ہے؟ بھائی. یہ کون ہے؟ ماموں. ہے کہ نہیں؟ ابھی روح نکل جائے تو بیٹا فوراً کہے گا کفن لے آؤ اور قبر کھودو اور غسل دو اور جنازہ پڑھو اور ٹھکانے لگاؤ. کہ بھئی ابا کا نہیں تو ڈبہ ہے، ابا تو چلا گیا. یہی کہتے ہیں نا، بھئی تمہارے ابا ہیں نا، جن کی خدمت کرتے تھے، جن کا ادب احترام کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں، اب ابا جو تھے وہ تو چلے گئے، یہ ڈبہ ہے، اب ان کو ہم رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے، اس لیے ان کو ٹھکانے لگا. یہی ہوتا ہے نا. یہ کون بھائی؟ یہ امی جان ہیں جن کے قدموں تلے جنت ہے ہماری، جن کی خدمت کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن روح نکل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اصل انسان جو ہے یہ جسم نہیں ہے، اصل انسان یہ روح ہے. اور جیسے جسمانی صحت و تندرستی کا دار و مدار دل کی جسمانی صحت و تندرستی پر ہے، اسی طریقے سے اصل انسان جو روح ہے اس کی صحت و تندرستی کا دار و مدار بھی دل کی روحانی صحت و تندرستی پر ہے. اگر دل روحانی طور پر صحت مند اور تندرست رہے گا تو انسان روحانی طور پر بھی صحت مند، تندرست، توانا اور طاقتور رہے گا. اور اگر دل روحانی طور پر ضعیف اور کمزور ہے تو پھر
انسان روحانی طور پر بھی ضعیف اور کمزور رہے گا، اور اگر دل روحانی طور پر مر گیا تو پھر اس کی بھی روحانی طور پر موت ہو۔ کہتے ہیں یار چھوڑ اس کا دل تو مر گیا ہے، کہتے نہیں کہتے۔ اور دل کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آئینہ ہو، آئینہ جتنا صاف شفاف ہوگا چیزیں اسی طرح صاف شفاف نظر آئیں گی، حقائق کو وہ پیش کرے گا۔ آپ کے چہرے پر کہیں داغ ہے، گرد و غبار وہ دکھا دے گا، لیکن اگر آئینے پر گرد و غبار ہے تو ساری چیز اس میں جو نظر آئے گا دھندلا نظر آئے گا، اور اگر بہت زیادہ گرد و غبار ہٹا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہی حال بالکل دل کا۔ دل اگر روحانی طور پر صاف شفاف ہے تو اس کے اندر اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، اللہ کی معرفت نظر آئے گی، اللہ کی محبت اس میں بسی ہوئی ہوگی۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ آپ کا دل بتائے گا۔ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ آپ کا دل بتائے گا۔ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، آپ کا دل بتائے گا۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ کا دل بتائے گا۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کوئی بات پوچھی کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آپ نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل بتا دے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ کیوں؟ نبی کے فیض یافتہ تھے، ان کا دل بالکل صاف شفاف آئینہ تھا، اور دل ان کا فیصلہ کر دیتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب دل روحانی اعتبار سے بہت صحت مند اور تندرست ہوگا، بالکل صاف شفاف آئینہ ہوگا، اس میں معرفت خداوندی کا انعکاس کما حقہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے چیزیں گندی ہو جاتی ہیں ان کو صاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طریقے سے یہ دل بھی گندا ہو جاتا ہے، دل پر بھی گرد و غبار آ جاتے ہیں، دل پر بھی میل کچیل آ جاتے ہیں۔ اب جب گرد و غبار آ گئے، میل کچیل آ گئے، دل گندا ہو گیا تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دل گندا کیسے ہوتا ہے؟ دو وجہوں سے۔ گناہ کرنے سے دل گندا ہوتا ہے، گناہ کرنے سے دل گندا ہوتا ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے ارتکاب سے دل گندا ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان کاموں کو کرنے سے، نظر کو غلط استعمال کرنے سے دل گندا ہو جاتا ہے، زبان کو غلط استعمال کرنے سے دل گندا ہو جاتا ہے، کان کو غلط استعمال کرنے سے دل گندا ہو جاتا ہے، ہاتھ اور پیر کو غلط استعمال کرنے سے دل گندا ہو جاتا ہے، تو گناہ کرنے سے دل گندا ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بار بار آپ لوگوں نے سنی ہوگی، خاص طور پر جو لوگ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے، رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دھل جاتی ہے اور دل پہلے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اسی پر باقی رہا اور پھر گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم لوگ اپنے معاشرے میں بولتے ہیں یہ چھوڑو یار، اس کا دل بالکل سیاہ ہو گیا ہے، اس کا دل بالکل کالا ہو گیا، بولتے نہیں بولتے، یہ وہی سا ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے دل پر گرد و غبار آتے ہیں، میل کچیل آتا ہے۔ اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے دل گندا ہوتا ہے، اللہ سے غفلت، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ ذکر اور تلاوت کرتا ہے، نہ صدقات و خیرات کرتا ہے، بس بیوی بچوں میں لگا ہوا ہے، مال و دولت میں لگا ہوا ہے، عزت اور شہرت میں لگا ہوا ہے، عہدے اور منصب میں لگا ہوا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اس سے بھی دل مر جاتا ہے، گرد و غبار آ جاتے ہیں، میل کچیل آ جاتے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ دل مر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جس کا تعلق اللہ سے قائم ہے، اس کی مثال زندے کی ہے، اور اس کی مثال جو اللہ سے کٹا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے، اس کی مثال مردے کی سی ہے۔ تو فرمایا کہ دل گندا ہو جاتا ہے،
دل پر گرد و غبار آ جاتے ہیں. اور دل گندا ہوتا ہے دو وجہوں سے، وہ دونوں وجہ بتا دی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فید ترجمان سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بات سنی کہ چیزوں کی طرح سے دل بھی گندا ہو جاتا ہے، تو ان کو ایک تجسس ہوا کہ چیزوں کی صفائی کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر دل گندا ہو جاتا ہے تو دل کیسے صاف کیا جائے؟ اس کا کیمیکل کیا ہے، اس کا صابن کیا ہے، اس کے لیے صرف کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے کیمیکل اور اس کو صفائی کرنے کے طریقے بہت ہیں، لیکن دو بہت مفید اور مجرب ہیں. ایک کیا ہے؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. قرآن آپ نے سنا ہے نا، تراویح میں آپ نے سنایا ہے نا، اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گندے دل کے لیے کیمیکل کا کام جو کرتا ہے، جو دل کو صاف اور شفاف کر دیتا ہے، وہ تعلق بالقرآن ہے. قرآن سے تعلق، قرآن سے تعلق قائم کرو، تمہارا دل آئینہ ہو جائے گا. اور قرآن سے تعلق کیسے قائم کیا جائے؟ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں اور اس طرح پڑھیں جس طرح سے اللہ نے جبریل کو سنایا تھا. جبریل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تھا، صحابہ نے تابعین کو سنایا تھا، تابعین نے تبع تابعین کو سنایا تھا، اور اسی طرح سے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس طرح سے قرآن پڑھو، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ. کیوں؟ ایرے غیرے نتھو خیرے کا کلام نہیں ہے، بہت بڑے کا کلام ہے اور بہت بڑا کلام ہے. اسی لیے قرآن کریم میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ تلاوت کا لفظ استعمال کیے گئے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب ان الذین یتلون کتاب اللہ. اس طرح کی آیتیں ہیں، تلاوت کا لفظ استعمال کیا گیا. قراءت کا لفظ ایک دو جگہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لیکن وہاں بھی تلاوت کے معنی میں. قراءت اور تلاوت میں کیا فرق ہے؟ قراءت کے معنی پڑھنا، جیسے پڑھ سکتے ہو پڑھو. اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو بنا کے پڑھ رہا ہے تو کرے قرآن پڑھ رہا ہے، اور بگاڑ کے پڑھ رہا ہے، سین کو شین پڑھ رہا ہے، صاد کو ثے پڑھ رہا ہے، ضاد کو ذا پڑھ رہا ہے، کرے قرآن پڑھ رہا ہے. لیکن تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا جو ڈھنگ اور سلیقہ ہے اس طرح سے قرآن پڑھو، اس طرح سے قرآن پڑھو. تو تعلق بالقرآن کا مطلب کیا ہے کہ پہلے تو ہم قرآن کریم پڑھنا سیکھیں تجوید کے ساتھ. دوسرے، قرآن کریم کم از کم اپنے سینے میں اتنا محفوظ کرنے کی کوشش کریں، یعنی حفظ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے نا، نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے اور صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا فرض ہے. تو اتنا قرآن ہر ایک کے سینے میں محفوظ ہو کہ نماز میں وہ قرآن پڑھ سکے. اور تہجد کی توفیق اللہ دے تو تہجد میں قرآن پڑھ سکے. کہیں حافظ قرآن نہ ملے تو کم از کم چھوٹی چھوٹی تراویح میں پڑھ سکے. اتنا قرآن ہر مسلمان مرد عورت کے سینے میں محفوظ ہونا چاہیے. اور پھر پڑھنا سیکھ لیا، یاد کر لیا، تو اب چھوڑنا دیں، پڑھنے کا معمول بنائیں، پڑھنے کا معمول بنائیں. اور کیسے پڑھیں؟ باوضو ہو کر کے، باوضو ہو کر کے، باقاعدہ پروگرام بنا کر کے، ترتیب کے ساتھ، اور یہ سوچ کر کے کہ کلام الہی عظیم کلام، دل کے اندر عظمت لے کر کے. اور قرآن کریم میں قرآن پڑھے، موبائل میں قرآن نہ پڑھے. میں یہ نہیں کہتا موبائل میں قرآن پڑھنا ناجائز نہیں، قرآن موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن موبائل میں قرآن پڑھنا اور ہے، اور قرآن شریف ہاتھ میں لے کر کے سامنے رحل پر رکھ کر کے قرآن پڑھنا اور زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. جو خشوع اور خضوع، جو توجہ الی اللہ قرآن میں قرآن پڑھنے میں ہے، قرآن پڑھنے میں نہیں. آپ نے قرآن اٹھایا، یہ اٹھانا بھی عبادت ہے.
موبائل میں قرآن ہے لیکن موبائل اٹھانا عبادت نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے. موبائل میں کب قرآن پڑھنا چاہیے؟ آپ ایسی جگہ ہیں جہاں آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن آپ کے پاس قرآن ہے نہیں. پہلی بات تو کہ جیسے ہم اپنے ساتھ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھتے ہیں، ڈیوٹی پر جاتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم ہمارے ساتھ ہوئی ہماری ضرورت کی چیز ہے. جہاں 5 جوڑے کپڑے رکھے ہو وہیں ایک قرآن کریم بھی رکھ لو، دین کی 1-2 کتابیں بھی رکھ لو، اور جہاں موقع مل جائے وہاں پڑھ لو. لیکن اگر بالفرض آپ ایسی جگہ ہیں کہ وہاں قرآن آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، موقع ہے، اب آپ مجبوری کے درجے میں موبائل میں قرآن پڑھ لیں، یہ جائز ہے. لیکن جہاں قرآن موجود ہے اور آپ قرآن میں تلاوت کر سکتے ہیں، وہاں موبائل میں قرآن پڑھنا غیر مناسب ہے اور بہت سارے شرف سے محرومی کا ذریعہ ہے. موبائل بنانے والے نے موبائل کو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بنایا، نہیں، موبائل بنانے والے نے موبائل کو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بنایا. اگر آپ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی کی کال آ گئی تو تلاوت منقطع ہوگی نہیں ہوگی؟ تلاوت منقطع ہوئی نہیں ہوئی؟ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اور میسج آ گیا، بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اور آج کل بے احتیاطی کا دور ہے، اسی اسکرین پر ہم نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں دیکھتے. اب اسی اسکرین پر قرآن کی بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ ایک برتن ہو، اس میں کوڑا کچڑا رکھا جاتا ہو، اگر اسی میں آپ کو بریانی دی جائے کھانے کے لیے تو کھائیں گا؟ کھائیں گا؟ اسی اسکرین پر آدمی کیا کیا دیکھتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اور پھر اسی پر قرآن کریم. سوچیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے قرآن کریم محفوظ کر رکھا ہے موبائل میں، اسی موبائل میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی موبائل میں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہے. یہاں آپ نے بہترین خوشبودار بریانی رکھی ہے، وہیں بغل میں پیخانہ رکھا ہے، اور بریانی کسی کو دیں گے کھائے گا وہ؟ اس بریانی کی بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا موبائل میں قرآن نہ رکھو، نہیں، موبائل میں قرآن رکھو تاکہ وقت ضرورت پر فائدہ اٹھا سکو. ہاں، اپنے موبائل کو پاک رکھو، اپنے موبائل کو پاک رکھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دل گندا ہو جاتا ہے. پوچھا گیا صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اپنا تعلق قرآن سے قائم کرو اور مضبوط سے مضبوط تر کرو. پڑھنا سیکھو، صحیح پڑھنا سیکھو، اور ضرورت پر قرآن اپنے سینے میں محفوظ رکھو، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناؤ. کم از کم غیر حافظ کم از کم روزانہ 1 پارہ پڑھے. یہ قرآن کریم کا حق ہے، یہ قرآن کریم کا حق ہے. غیر حافظ قرآن روزانہ 1 پارہ قرآن ضرور تلاوت کرے، مہینے میں 1 ختم کرے. اور حافظ قرآن کم از کم 3 پارہ تلاوت کرے اور مہینے میں 3 ختم کرے. یہ اس کے اوپر قرآن کا حق ہے. نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں، کافی مصروفیت والے کام ہو سکتے ہیں، کافی مشقت والے ہو سکتے ہیں. آپ سنجیدہ ہوں اور اس کے لیے وقت فارغ کریں، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں. اور قرآن پڑھیں کیسے معلوم ہے؟ ہم تو ہماری زبان اردو ہے، بنگلہ ہے اور یہ ساری زبان ہے، اور ہم عربی نہیں سمجھتے، لیکن لفظ جہنم تو سمجھتے ہیں نا، لفظ جنت تو سمجھتے ہیں نا، لفظ عذاب اور ثواب تو سمجھتے ہیں نا. تلاوت کرتے ہوئے جہاں کہیں لفظ جہنم آ جائے وہاں رک جائے، اے اللہ جہنم سے میری حفاظت کر دے، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، اتنا کہہ دے. جہاں جنت کا تذکرہ آ جائے، اے اللہ مجھے جنت اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرما دے. منہ تو نہیں مانگنے کا، مانگ رہا ہوں. اتنا کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟
اسی طریقے سے جہاں اللہ کا اور اللہ کی صفات کا تذکرہ آتا ہے، اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا، وہاں تھوڑا سا رک جائیں، غور کریں، آسمان میں، زمین میں، سمندر میں، پہاڑ میں، چاند میں، سورج، اس کو کہا جاتا ہے تدبر فی القرآن۔ قرآن میں تدبر کرنے کے لیے قرآن کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، عربی زبان کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ آدمی اس طرح بھی، ہم اور آپ قرآن میں اس طرح تدبر کر سکتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کیا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، قرآن ہم نے اس لیے نہیں دیا کہ ایصال ثواب کرتے پھرو، قرآن ہم نے اس لیے نہیں دیا کہ پڑھ کے جن اور بھوت اتارتے پھرو، قرآن اس لیے ہم نے نہیں دیا کہ اس کو لکھ کے گلے میں لٹکا لو تعویذ کے طور پر، نہیں، قرآن ہم نے اس لیے دیا لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات، اس کے احکام میں دماغ لگاؤ، اس پر عمل کرو۔ اور پھر قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ضابطۂ حیات و دستور زندگی بنا کے دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 100% قرآنی زندگی اختیار، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ فرمایا اس طرح قرآن سے تعلق رکھو، تمہارا دل آئینہ ہوگا، اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو قلب سلیم لے کر کے جاؤ گے، جس پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جو صحت مند، تندرست اور چنگا دل لے کر اللہ کے یہاں جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ قرآن کریم سے اس طرح کا تعلق قائم کر لو، دیکھو پھر اپنے دل کی روحانیت، اپنے دل کی نورانیت، اپنے دل کا جمال اور اپنے دل کا کمال دیکھو، پھر تمہارا دل بتائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تمہارا دل بتائے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تمہارا دل بتائے گا مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے، کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے، فیصلہ دل کرے گا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ تعلق بالقرآن، اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، اور دوسرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر الموت، اپنے موت کا دھیان رہے، موت کا استحضار رہے، موت کا استحضار رہے، ہر پل اور ہر گھڑی مرنا ہے، اس میں کسی کو انکار ہے؟ اللہ کے وجود میں لوگوں کو اشکال ہے، اللہ کی وحدانیت میں لوگوں کو اشکال ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں لوگوں کو اشکال ہے، عذاب قبر ثواب قبر کے بارے میں لوگوں کو اشکال ہے نا، حشر اور نشر اور دنیا کے نظام کے ختم ہونے کے بارے میں لوگوں کو اشکال ہے، لیکن مرنے کے بارے میں کسی کا اختلاف ہے؟ کوئی ہے کسی کا اختلاف؟ یہودی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، دہری ہو، مشرک ہو، بدھسٹ ہو، کسی کا اشکال ہے؟ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے، لیکن جتنی پکی اور اٹل حقیقت ہے اور جتنی بے بھروسہ ہے، کب آ جائے گی پتہ نہیں، کب آ جائے گی پتہ نہیں، لیکن بغیر بتائے کبھی نہیں آتی، بغیر بتائے کبھی نہیں آتی، بتا کے آتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ارے ملک الموت بھائی آپ ایسے ہی چلے آئے یار، ایک میسج بھیج دیے ہوتے، ملک الموت آپ ایسے ہی چلے آئے، ایک میسج کر دیے ہوتے، مس کال ہی کر دیے ہوتے، تو کہتا ہے میاں آپ کے گھر میں 3 پوتے ہیں، یہ تینوں میسج تھے کہ بڑھیا بستر باندھو۔ وجاءکم النذیر، بعض مفسرین نے نذیر سے مراد پوتے اور پوتی لیے، نواسے اور نواسی لیے، کہ پوتا پوتی آ گیا گھر میں، تیاری شروع کرو، جگہ خالی کرو اب ان کے لیے، یہ نذیر۔ فرمایا میسج پہ میسج میں نے بھیجے تھے، بال سفید ہوا تھا نہیں ہوا تھا، یہ میسج تھا، نظر کمزور ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، میسج تھا، گھٹنوں میں درد ہوا تھا نہیں ہوا تھا، میسج تھا، اٹھتے ہوئے لڑکھڑا جاتے تھے نا، میسج تھا، شوگر ہوئی تھی، میسج تھا، بلڈ پریشر ہوا تھا، میسج تھا، یہ سب میسج ہماری طرف سے تھے، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو ہم کیا کریں، ہم نے میسج پہ میسج بھیجے تھے، میسج پہ میسج بھیجے۔ موت کا استحضار، موت کا استحضار، موت کا دھیان،
میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو، لیکن آپ لوگ اتنی توجہ سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیات، یہاں پہلے کیا ہے؟ موت ہے کہ حیات ہے؟ پہلے موت کا ذکر کیا نا، پھر حیات کا ذکر کیا، اور حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں پہلے حیات ہے پھر موت۔ پہلا آدمی زندہ ہوگا تبھی تو مرے گا نا، آدمی زندہ ہوگا تبھی تو مرے گا، تو پہلے حیات، ابھی ہم زندہ ہیں، پھر موت آئے گی، تو ہونا چاہیے کہ الذی خلق الحیات والموت، یہ ترتیب ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ترتیب الٹ دی، جو چیز پہلے تھی اس کو بعد میں کر دیا، اور جو چیز بعد میں تھی اس کو پہلے کر دیا، موت کو پہلے کر دیا، حیات کو بعد میں کر دیا۔ مفسرین سے پوچھا گیا یہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں سنو، ہونا تو یہی چاہیے تھا الذی خلق الحیات والموت، لیکن اللہ تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ اسی شخص کی زندگی کامیاب ہوگی جو موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا۔ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے، تو موت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حیات پر مقدم کر دیا، اگرچہ واقع میں حیات پہلے ہے موت بعد میں، تو پہلے موت کو ذکر کر کے یہ بتایا کہ جو موت کے دھیان کے ساتھ، موت کے استحضار کے ساتھ زندگی جیے گا اس کی زندگی کامیاب ہوگی، اور جو موت سے غافل ہو کر کے جیے گا تو پھر اس کی زندگی ناکام ہوگی۔ اگر کسی کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خلوت میں جلوت میں گھر میں بازار میں دکان میں موت کا دھیان ہے، جھوٹ بولے گا؟ خیانت کرے گا؟ رشوت لے گا؟ سود لے گا؟ جس کو یہ دھیان ہو کہ مرنا ہے، اور کبھی بھی مر سکتے ہیں، کبھی بھی مر سکتے ہیں۔ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں مسجد سے باہر جاؤں گا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور آج کل تو جیسے ساری چیزیں آٹومیٹک ہو گئی، موت بھی آٹومیٹک ہو گئی، ہنستے ہوئے مر جاتے ہیں لوگ، ہنستے ہوئے مر جاتے ہیں، کھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، چلتے ہوئے مر جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں، کام کرتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ساری چیزیں آٹومیٹک اور موت بھی آٹومیٹک ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے لوگ 2-2 سال 3-3 سال بیمار رہتے تھے، بستر پہ پڑے رہتے تھے، پھر کہیں مرتے تھے۔ اب عجیب صورتحال پیدا ہوئی، تو موت کا استحضار، موت کا دھیان، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة۔ شروع میں جب نیا اسلام آیا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو قبرستان جانے سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا، قبرستان میں جائے۔ اسے ایک بت پرستی اور طرح طرح کی رسم و رواج اور خرافات جیسے آج ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے، قبر کے تعلق سے بدعقیدگیاں اس زمانے میں بھی تھی، تو حکمتاً اور مصلحتاً آپ نے منع کر دیا تھا۔ جب دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان پختہ ہو گیا، شرک اور کفر اور بدعت کی تمیز ان کے اندر ہو گئی، اب ان کے بھٹکنے اور بہکنے کا خطرہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اب قبرستان جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ لیکن قبرستان جانا کیوں، وہ پہلے سمجھ لو۔ ہم لوگ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں مردے کو ایثار ثواب کرنے کے لیے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور باقی اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مقاصد لے کے قبرستان جاتے ہیں، لیکن قبرستان جانے کا یہ سب مقصد ہے ہی نہیں۔ ایثار ثواب بھی مقصد نہیں قبرستان جانے کا۔ قبرستان جانے کا مقصد ایثار ثواب کرنا بھی نہیں، اس لیے کہ ایثار ثواب تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، میت کے لیے دعا آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، وہاں جانا اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے، یہ مقصد ہے قبرستان جانے کا۔ اگر اس مقصد سے آپ قبرستان جا رہے ہیں تو قبرستان جانا عبادت ہے، اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنا۔ اور فکر آخرت کیسے پیدا ہوگی؟ وہاں جائیں اور وہاں جا کر کے دیکھیں، سوچیں، غور کریں۔ یہ ابا کی خبر ہے، کل تک ابا
اس تاج محل میں تھے جو انہوں نے بنوایا تھا، اپنے کاروبار میں تھے، جائیداد و پراپرٹی میں تھے، اپنے بیوی بچوں میں تھے، اور آج سب کچھ چھوڑ کے منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے۔ یہ دادا ہے، یہ بھیا ہے، یہ فلاں حضرت ہے، یہ فلاں مفتی صاحب ہے، کل میرے ساتھ یہ ہونا ہے۔ نہ میری بیوی میرے ساتھ آئے گی، نہ میرے بچے میرے ساتھ آئیں گے، نہ میرا محل میرے ساتھ آئے گا، نہ میرا کاروبار میرے ساتھ آئے گا، نہ میری جائیداد و پراپرٹی میرے ساتھ آئے گی۔ جو میں نے آخرت کی لائن سے کیا ہے وہ میرے ساتھ آئے گا۔ تو فکر آخرت پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ فرمائیے یہ دو کام کرو گے کیا؟ قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرو، صحیح تعلق قائم کرو۔ آج ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے، یعنی سمجھیے کہ 70% مسلمانوں کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، اور جن کو آتا بھی ہے اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہی نہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو قرآن لعنت کرتا ہے، اور 5% لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ رمضان صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرو، صحیح تعلق قائم کرو۔ دوسرے، موت کا استحضار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 کیمیکل ہیں، ان سے تم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہو، گندے دل کو پاک کر سکتے ہو، اور ان کو صاف شفاف آئینہ بنا سکتے ہو جس میں معرفت خداوندی کا خوب انعکاس ہوگا، اللہ کی محبت اس میں ہوگی، اللہ سے ملنے کا شوق اس میں ہوگا۔ پھر زندگی کا لطف دیکھو، یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہوگی۔ اور اگر یہ دونوں کام، موت کا مراقبہ، موت کا دھیان اور استحضار، اور قرآن کریم سے صحیح تعلق قائم کرنا، یہ دونوں کام کسی مصلح کے مشورے سے اور اس کی سرپرستی میں ہو تو یہ نور علی نور ہو جائے گا، سونے پر سہاگا ہو جائے گا، اور راستہ مختصر ہو جائے گا، بہت جلد آدمی منزل پر پہنچ جائے گا۔ جب یہ دونوں کام کسی مصلح، کسی اللہ والے کی سرپرستی میں، اس کے مشورے سے کرے گا تو یہ قرآن جو آپ نے تراویح میں سنا اور سنایا اور دوسرے اوقات میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ کوئی معمولی کلام نہیں، بہت عظیم کلام، بہت عظیم کلام ہے، اور اس کی قدر کر کے قدر کرنے والا اللہ کے گھرانے کا فرد بن جاتا ہے۔ بھئی یہ کون لوگ ہیں جو اس گیٹ سے ایئرپورٹ پر جا رہے ہیں؟ ہم لوگ تو ادھر سے جاتے ہیں اور لائن لگاتے ہیں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں لگیج کرا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی یہ VIP لوگ ہیں، یہ شاہی گھرانے کے لوگ ہیں، تو VIP گیٹ سے جا رہے ہیں، ان کو کہیں لائن نہیں لگانا۔ تو کہتے ہیں نا بھئی یہ شاہی گھرانے کے لوگ ہیں، کہتے ہیں نا، کہتے بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ ساری سہولتیں ہیں۔ تو فلاں کے گھر کے لوگ ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے کہ یہ اللہ کے گھر کا فرد ہے، اللہ کے گھرانے کے لوگ، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھرانے کے لوگ اور اللہ کے خاص لوگ VIP لوگ ہیں۔ صحابہ نے جب سنا تو ان کے اندر ایک ہوک اٹھی، وہ کون خوش بخت ہیں جن کو اللہ کے گھرانے کے ہونے کا شرف ہے اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کون ہے لوگ؟ فرمایا ہم اہل القرآن و خاصتہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم سے نہ صرف یہ کہ اپنا تعلق قائم کیا، بلکہ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کیا اور اسی کے ہو کے رہ گئے۔ شادی کر رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خوشی میں ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خوشی کیسے مناؤں؟ غمی میں ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ غمی کیسے مناؤں؟ کاروبار کرنے جا رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے کیسے کاروبار کروں؟ ملازم ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے کیسے ملازمت کروں؟ اور اسی طریقے سے کاشتکار ہوں،
کیسے کاشتکاری کروں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کہیں ہم لوگوں کو لاوارث چھوڑا ہے؟ نہیں۔ فرمایا اس طرح سے جو آدمی قرآن سے تعلق قائم کرے گا، اس کا دل تو آئینہ ہوگا اور وہ اللہ کے گھرانے میں شامل ہو جائے گا، اور اس کا شمار اللہ کے خاص لوگوں میں ہوگا، اور جو اللہ کے گھرانے کا فرد ہو، اللہ کے خاص لوگوں میں اس کا شمار ہو، تو قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب میں فیل ہو جائے گا وہ۔ قبر میں اس کو وحشت ہوگی، اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا، اور میدان محشر سے اٹھ کر جب قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں جائے گا تو محشر کی گرمی اور تپش اس کو ستائے گی، اس کے لیے تو عرش کا سایہ ہوگا۔ اور جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے تو اس کا نامہ، ایک تو اللہ کے گھرانے کا آدمی، اللہ کا خاص آدمی، اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جب اعمال تولے جائیں گے تو اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو سکتا ہے، پل صراط سے گزرنا پڑے گا تو وہ کٹ کے گر سکتا ہے، فیل ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ اللہ کے گھرانے کا آدمی، اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اور یہ خصوصیت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ تعلق بالقرآن، تعلق بالقرآن۔ ہم لوگ اس معاملے میں بہت پیچھے جا چکے ہیں، بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ دنیا کی جو زبان، جس زبان کو سیکھنے میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے، ہم سیکھتے بھی، اپنے بچوں کو سکھاتے بھی۔ ہندوستان کا پیدا شدہ ہے، اس کو ہندی زبان نہیں آتی، اردو زبان نہیں آتی، اور انگلش فرفر بولتا ہے، کرتا نہیں کرتا۔ بھئی اگر تم انگلش سیکھ سکتے ہو تو عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے، چند ٹکے کمانے کے لیے تم نے اپنا سر کھپایا اور پیسے خرچ کیے اور انگلش سیکھی۔ قرآن سمجھنے کے لیے، اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے، اپنے رب سے شرف ہم کلامی حاصل کرنے کے لیے ذرا عربی بھی سیکھ کر کے دیکھو۔ عربی بہت آسان، بہت آسان۔ یہ جو مثل مشہور ہے، جو پڑھے عربی اس کی نکل جائے چربی، یہ غلط، یہ غلط۔ تو ہم قرآن کو تلاوت بھی کریں اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں، ہمت کریں، ارادہ کریں، پروگرام بنائیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اور جو اسباب ہیں اس کو اختیار کریں۔ سب آسان، سب آسان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے زیادہ وقت تو نہیں لے لیا نا، اور اگر زیادہ وقت لے لیا تو اس میں قصور میرا نہیں، آپ لوگوں کا ہے۔ آپ لوگ اتنی توجہ سے سن رہے تھے، اور ابھی بھی ایسی سی باتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہے ہیں، جی چاہتا ہے یہ بھی کہہ دو، یہ بھی کہہ دو، یہ بھی کہہ دو، لیکن قیام بھی پڑھنا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا قاری صاحب سے کہ دعا کرا دیں۔ نہیں، دعا قرآن آپ کی مکمل کیا ہے نا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، أنت على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو وہاب ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو شکور ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری پیاری پیاری صفات کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں کے بوجھ سے ہمیں سبردوش فرما، اے اللہ تیرے محبوب نبی کے وہ امتی جو توحید اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اور تیرے محبوب نبی کے وہ امتی جو توحید اور ایمان کے ساتھ روئے زمین پر موجود ہیں، اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سے جو غلطیاں اور گناہ ہوئے ہیں ہم ان پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا عہد اور عزم کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے توفیق بھی مانگتے ہیں، اے اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی میں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تراویح میں تیرا قرآن کریم پڑھا گیا، سنا گیا، اے اللہ پڑھنے اور سننے میں جو
اور خوشنودی کا ذریعہ بنا اور ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ بنا. کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنا. کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنا. اے اللہ ہم سب کے اور امت کے ایک ایک فرد کے دین و ایمان کی جسم و جان کی اہل و عیال کی مال و منال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ شریروں کے شر سے خبیثوں کی خباثت سے کمینوں کے کمینہ پن سے بدماشوں کی بدماشی سے شیطانوں کی شیطنت سے سازشیوں کی سازشوں سے اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین میں ہماری بہنوں کی ہماری ماؤں کی ہماری بچیوں کی ہمارے بچوں اور ہمارے بوڑھوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے جسم و جان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے مال و منال کی حفاظت فرما. اے اللہ شریروں کے شر سے ان سب کی حفاظت فرما. شریروں کے شر سے ان سب کی حفاظت فرما. اور اس عظیم جہاد میں جو لوگ شہید ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما. اے اللہ انہیں سرخرو فرما. اے اللہ ان کی قربانیوں کو اے اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہ فرما. اے اللہ جو زخموں سے چور ہیں اے اللہ تو ان کے زخموں کو مداوا فرما. اے اللہ ان کے زخموں کا مداوا فرما. اے اللہ ان کے زخموں کا مداوا فرما. اے اللہ جو بے گھر در ہیں اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست فرما. اے اللہ ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست فرما. اے اللہ انہیں غذاؤں کی ضرورت ہے, انہیں دواؤں کی ضرورت ہے. اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کا بندوبست فرما. اے اللہ دشمن کا منہ کالا کر دے. اے اللہ دشمنوں کا منہ کالا کر دے. اے اللہ دشمنوں کا منہ کالا کر دے. اے اللہ انہیں نیست نابود کر دے. اے اللہ انہیں رسوا اور ذلیل کر دے. اے اللہ انہیں رسوا اور ذلیل کر دے اور اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو سرخرو فرما. اے اللہ ان کے ذریعے سے دین کا بول بالا فرما. اے اللہ ان کے ذریعے سے دین کا بول بالا فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کو ان کی کامیابی کا مہینہ بنا دے. ان کی نصرت اور فتح کا مہینہ بنا دے. اے اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی ہو جائے. اے اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی ہو جائے. اے اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی ہو جائے. جب تک دنیا میں رکھ اپنا بنا کے رکھ. جب تک دنیا میں رکھ اپنا بنا کے رکھ. اپنا فرمانبردار بنا کے رکھ. اپنا مطیع بنا کر رکھ. اپنا متقی و پرہیزگار بندہ بنا کے رکھ. اے اللہ جو دنیا سے لے جا خاتمہ بالخیر نصیب. خاتمہ بالخیر نصیب. ایمان کی موت نصیب. ایمان کی موت نصیب. ایمان کی موت نصیب. موت کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. حشر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. حشر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے حساب کتاب کو آسان فرما. جب نام عمل تقسیم ہو تو ہمارا نام عمل ہمارے داہنے ہاتھ میں حاصل فرما. جب پل صراط سے گزرنا ہو تو پل صراط سے گزرنا آسان فرما. جب اعمال تولے جائیں تو ہماری نیکیوں کا پردہ بھاری فرما. اے اللہ جہنم سے بچا کر, جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے. جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرما. اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرما. اپنے دیدار سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما. اپنے دیدار سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما. اپنے دیدار سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں جو کچھ خیر اور بھلائی کے کام ہوئے ہیں سب تیری توفیق سے ہوئے ہیں, تیری عنایت اور مہربانی سے ہوئے ہیں. اے اللہ اعمال میں ہونے والی کمیوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما. ہمارے ناقص عمل کو کامل بنا کر قبول فرما. اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا. جو مانگا وہ بھی عطا, جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورت ہے تو اس سے واقف ہے وہ بھی عطا فرما. اور یہاں مجمع میں جو لوگ بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں اور جو نہیں ہیں لیکن ان کو دعاؤں کی توقع ہے, امید ہے یا انہوں نے ہم سے کہہ رکھا ہے, اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے سامان پیدا فرما. اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں اے اللہ عزت کے ساتھ ان کو اس سے بری فرما دے. اے اللہ جو ناحق جیل کی سلاخوں میں ہیں اے اللہ ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
اپنے نبی کا سچا عاشق بنا، نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اور اپنے شب و روز کو جگمگانے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.